اسلام لانے کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و قربت حاصل ہوئی، اور بیعت رضوان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حلیم و بردبار، عالی ظرف، فراخ دل، نرم خو، خاموش طبع، صبر و استقامت کا پہاڑ، شجاعت و بہادری کا نمونہ، شرم و حیا کا پیکر اور جود و سخا والا، رحم دل، حسن صورت اور حسن سیرت کا شاہکار، داماد رسول، حیا و پاک دامنی کا مظہر، خلیفہ ثالث، جنت کی بشارت پانے والے، مظلوم شہید جس کی شہادت صداقت، سخاوت، امانت و دیانت، عدالت و ثقافت کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے والا ہلاکت خیز اور تباہ کن فتنہ خوارج ہے۔ اس فتنے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں ظاہر ہو گئے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ ظہور عہد عثمان میں ہوا۔ اس فتنے نے اس وقت ایک خطرناک اور خوفناک شکل اختیار کر لی جب دشمن اسلام عبداللہ بن سبا یہودی نے خارجی فتنے کے اشتعال انگیز اور زہر آلود پروپیگنڈے کو ہتھیار کے طور پر امت مسلمہ کے خلاف استعمال کیا اور خلافت اسلامی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بعض مصنفین نے ابن سبا کی بیان کردہ جھوٹی اور منگڑت روایات کی بنیاد پر خیر القرون کی ایک ایسی جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بالعموم اور خلفائے راشدین کو بالخصوص ہدف تنقید بنایا، جن کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور کردار سازی خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو نبوی دانشگاہ کے فیض یافتگان تھے، جنہوں نے جہاں بانی اور جہانگیری کے اصول و قوانین براہ راست وحی الہی کے روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عمل سے سیکھے تھے، جو فہم و فراست، ادراک امور اور فقہ الواقع میں الہامی سوچ کے حامل تھے، جن کا معاملہ فہم، دور اندیشی اور اصابت رائے کی تائید و موافقت میں متعدد قرآنی آیات نازل ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ جماعت کی سرکردہ اور نمایاں شخصیات میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد امت کے اقتدار کو سنبھالا اور خلیفہ ثالث مقرر ہوئے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کے حدود و اطراف عالم اسلام تک پھیل گئی، اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی امپائرز، روم، فارس اور مصر کے بیشتر علاقوں پر پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت، رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور السابقون الاولون کے صف میں شامل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و قربت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سیدہ رقیہ
اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے یکی بادیگر نکاح کا شرف حاصل ہوا اور ذو النورین کا لقب پایا۔ دو ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی۔ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا اور بیعت رضوان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حلیم و بردبار، عالی ظرف، فراخ دل، نرم خو، خاموش طبع، صبر و استقامت کا پہاڑ، شجاعت و بہادری کا نمونہ، شرم و حیا کا پیکر اور جود و سخا والا، رحم دل، حسن صورت اور حسن سیرت کا شاہکار، داماد رسول، حیا و پاک دامنی کا مظہر، خلیفہ ثالث، جنت کی بشارت پانے والے، مظلوم شہید جس کی شہادت صداقت، سخاوت، امانت و دیانت، عدالت و ثقافت کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، بس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان و مال کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولی میں ڈال دیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی چولی میں ادھر ادھر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شرم و حیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نمایاں خوبی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں یا کنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ملاقات کے لیے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا درست کیا اور اس کا سبب پوچھنے پر فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ڈٹ جانے والے اور اپنی جان کی قربانی کرنے والے عثمان بن عفان کی شہادت کی پیشگوئی کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا بلا شبہ میرے بعد تمہیں فتنوں اور اختلافات کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس وقت کس کا ساتھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت امانت دار شخص اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ان قریب اللہ تعالی تمہیں ایک قمیص یعنی خلافت عطا کرے گا۔ اگر منافقین اسے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی خاطر سخت مصیبت و آزمائش میں ثابت قدمی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع جان قربان کر کے امت مسلمہ کو بڑے خطرناک فتنے اختلاف اور نقصان سے بچا لیا اور پرفتن حالات میں کتاب و سنت پر مبنی صحیح منہج کی بنیاد رکھ دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی، طرز حکومت اور کارناموں پر بہت سے کتابیں ہیں، بہت سے تصانیف ہیں، بہت سی واقعات ہیں۔ میں آپ کے سامنے کون کون سے واقعات ذکر کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمران بھی
ان جیسے نیک سیرت نیک صورت والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔